دنیا میں بڑے حالات چل رہے ہیں، بہت اتل پتل یہ دنیا ہو رہی ہے، بڑے انقلابات رونما ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ رہی ہیں۔ دنیا اسی کا نام ہے۔ ظالم جب تک اپنی سزائیں نہیں کاٹ لیتا ہے تب تک وہ مرتا نہیں ہے۔ مظلوم کو جب تک اللہ رب العزت عزت اور راحت نہیں دیتے ہیں تب تک اللہ اس کو نہیں مارتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا وقال اللہ تبارک وتعالی وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، دنیا میں بڑے حالات چل رہے ہیں، بہت اتل پتل یہ دنیا ہو رہی ہے، بڑے انقلابات رونما ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ رہی ہیں، اندیکھے بلا سوچے عذابات لوگوں پر آ رہے ہیں۔ دنیا اسی کا نام ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے کسی کو ہمیشہ کے لیے بنا کر نہیں بھیجا، نہ مسلمان کو، نہ عیسائی کو، نہ یہودی کو، نہ ہندو کو نہ پارسی کو نہ چینی کو، کسی بھی مذہبی۔ یہ دنیا ایک قرارگاہ ہے، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ یہاں ظالم کی بھی موت ہے، مظلوم کی بھی موت ہے۔ ظالم جب تک اپنی سزائیں نہیں کاٹ لیتا ہے تب تک وہ مرتا نہیں ہے۔ اللہ اس کو اس کے سزاؤں میں مبتلا کر کے رکھتا ہے۔ مظلوم کو جب تک اللہ رب العزت عزت اور راحت نہیں دیتے ہیں تب تک اللہ اس کو نہیں مارتے ہیں۔ ہمیں نظر کچھ اور آ رہا ہو، اللہ کے پاس طور طریقے الگ ہیں۔ اللہ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، مجھے اور آپ کو پریشان کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ہمارا گھر چھین لے، ہمارا بنگلو چھین لے، قیمتی بستر ہم سے چھین لے، دولت ہم سے چھین لے، اور اس کے بعد مجھے ایک کوٹھری میں لے جائے اور وہاں لے جا کر مجھے بند کر دے۔ یہ وہ شکل ہے جو مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے، مصیبت کی شکل۔ ورنہ دنیا میں کتنے ایسے ہیں جن کے پاس سب کچھ موجود ہے، وہ روپیوں کے گدی کے اوپر وہ بیٹھتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، ان کے پورے چاروں طرف الماری میں ان کے پاس یہ ہے، مگر ان کے جسم میں اتنا ہیوی درد ہو رہا ہے کہ وہ سب کچھ رہنے کے باوجود اس درد کا کوئی علاج ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کے سر میں اتنی سخت درد ہو رہی ہے، یا ایک زخم ان کو اتنا ستا رہا ہے، یا ایک بیماری ان کو اتنی پریشان کی ہوئی ہے کہ وہ تڑپ رہے بستروں میں، تمام اپنی نعمتوں کے ساتھ وہ تڑپ رہے، مگر ان کی وہ مصیبت اس کی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اپنی اس ایک مصیبت کے خاطر اپنے پورے دولت کو داؤ لگانے میں کے لیے وہ سوچ رہا ہے، مگر دنیا والوں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی قدرت۔ تو اللہ کس کو کیسے کس طریقے سے سزا دیتا ہے، کس کو کیسے کس طریقے سے اس کو عذاب کا مزہ چکھاتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا۔ ہر ایک کا ایک قبلہ ہوتا ہے، ظالم کا ایک قبلہ ہوتا ہے، جب تک وہ ظلم نہیں کرتا اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ فاسق کا ایک قبلہ ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک اپنا ایک طور طریقہ ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اس مزاج کے موافق وہ چلتا ہے، اس مزاج کے موافق وہ اپنے پیسوں کو خرچ کرتا ہے، اس مزاج کے موافق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، تمہیں تو صرف نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے، تمہیں تو صرف نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔
قدرت اپنا انتقام ضرور لے کر رہتی ہے. قدرت اپنا انتقام لیے بغیر نہیں رہتی. اس دنیا والوں نے، ان ظالموں نے ہزارہا مرتبہ دیکھا ہے اس قدرت کے انتقام کو، مگر آنکھ نہیں کھل رہی، مگر دل ٹیڑھا کا ٹیڑھا ہے، مزاج میں وہی کچپن ہے، وہی اندھاپن، وہی بہراپن. صحیح فرمایا اللہ نے، سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون. گنگے ہو گئے، بہرے ہو گئے، اندھے ہو گئے، وہ لوٹیں گے نہیں. جب دنیا نہیں لوٹ رہی ہے تو مجھے اور آپ کو اللہ کیا حکم فرما رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو اللہ حکم فرما رہا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف آگے بڑھتے رہو، ظالموں کا ٹھکانہ لگاتے رہو، مظلوموں کا ساتھ دیتے رہو، حق کی آواز اٹھاتے رہو. کس کو کب ٹھکانے لگانا ہے وہ میرا کام ہے. تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا، اور اللہ اپنا کام کر کر کے دکھا رہا ہے. بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی حکومتیں، آج سے 70 سال پہلے جو انقلابات دیکھنے میں آتے تھے، عجیب عجیب طرح کے انقلاب، عجیب طریقے کے دنیا میں رونمائی ہوئی. جب ہمارا ملک یہ آزاد ہو رہا تھا، یہاں ہندوستان آزاد ہو رہا ہے، وہاں دنیا آزاد ہو رہی ہے. مانے ہر ملک جو ہے بڑے بڑے چنگلوں سے آزاد ہو رہے ہیں. ترکی سے 56 ملک آزاد ہوئے، انگلینڈ سے نہ جانے، گویا کہ انگلینڈ سے پوری دنیا آزاد ہوئی. امریکہ بر اعظم آزاد ہوا، ایشیا آزاد ہوا. کیسے انقلاب! حالانکہ وہ آزادی میں لانے والے وہ تھے جن کو انگلینڈ نے اور دوسرے لوگوں نے کچل کر رکھ دیا تھا، جن کو پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا کوئی حادثہ ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے گا. اور ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں آئی. اچانک کیا ہو گیا؟ تو اس سے بات، وہ انقلابات کا دور ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کہنے والے نے کہہ کر چلے بھی گئے اور بیچارے انتقال بھی کر گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بہت قیمتی بات بول کر گئے تھے، بہت قیمتی بات. وہ کہے تھے کہ 19ویں صدی عیسائیوں کا تھا، 20ویں صدی یہودیوں کا ہے، اور 21ویں صدی مسلمانوں کا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ کہیں وہ قوم انگڑائی تو نہیں لے رہی ہے؟ کہیں اللہ اپنے نظام کو بدلنے کا فیصلہ تو نہیں لے رہے ہیں؟ کہیں دیکھ رہے کس طرح باطل کو اللہ چاروں طرف سے ہلائے ہوئے ہیں، تھر رہا ہے. ایک تو وہ اپنی نسل کو پکڑ نہیں پا رہے، ان کی نسل اسلام کی طرف جا رہی ہے. دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. کہاں پر؟ امریکہ پر. کہاں پر؟ انگلینڈ پر. کہاں پر؟ جرمنی پر. کہاں پر؟ ڈنمارک پر. یہ وہ دیش ہے، یہ وہ ملک ہے. کہاں پر؟ فرانس پر. یہ وہ ملک ہے جہاں پر اسلام کے خلاف سب سے زیادہ ہلہ بولا جاتا ہے. اور کہاں پر؟ ہمارے اور آپ کے پیارے ہندوستان میں. ہاں، یہاں بھی وہی حال ہے. ابھی فی الوقت سب سے زیادہ اسلام کے خلاف جو بکواس کی جاتی ہے، سب سے آگے فی الوقت ہندوستان ہے. پہلے نہیں تھا، ابھی 10 15 20 سالوں سے فی الوقت ہندوستان ہے اسلام کے خلاف. اور یہ اسلام کی بڑی مدد کر رہے ہیں. ان سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اپنے دین کا کام کبھی کبھی کافر فاجروں سے بھی لے لیتا ہے. اللہ ہے، وہ عرش میں بیٹھا، عرش میں استوا ہے. وہ جس سے چاہے، وہ سب اس کے بندے ہیں. وہ جس سے چاہے کام لے لے، وہ جس سے چاہے کام لے لے، وہ جس سے چاہے یہ کر لے. تو ان کے ذریعہ آج میرے میں اور آپ نے اس بات کی سکت نہیں ہے کہ ہم اسلام کو گھر گھر پہنچا سکے، ہر کچے اور پکے میدان میں اسلام کی پرچار کروا سکے. میرے اور آپ کے پاس وہ سکت نہیں ہے، طاقت ہے، ہمت نہیں ہے، وہ حوصلہ نہیں ہے، اس کے لیے وہ تیاری نہیں ہے، وہ پلان نہیں ہے. ان کے پاس سب کچھ ہے اور وہ کر رہے ہیں، وہ غلط، مگر ہو رہا ہے وہ صحیح. ہوتا کیا ہے؟ بڑے بڑے میڈیا چینل کے لوگ، بڑے بڑے پترکار، بڑے بڑے قلمکار،
بڑے بڑے مضمون نگار، اس کو اسلام کے خلاف لکھنا ہے، ظاہر سی بات ہے اسلام کے خلاف لکھنے کے لیے مطالعہ تو کریں گے، گھر میں قرآن لے کر آتا ہے، حدیث لے کر آتا ہے، ہمارے علماء کا لٹریچر لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اسکرین میں بیٹھ کر بڑے اطمینان سے روم میں جو ہے بیٹی سے بولتا ہے بیٹی چائے لے کر آؤ، ناشتہ لے کر آؤ، اور وہ اسلام کے خلاف ہمارے اسکالروں کے بیان بھی سنتا ہے۔ یہ تو گیا گدھا، کیونکہ یہ تو غلط نیت سے سن رہا، مگر اس کی بیٹی جو چائے دے کر آئی باپ کو، وہ سن رہی ہے اسلام، وہ دیکھ رہی کہ میرے ابو آخر کیا پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھے لکھے لوگ۔ یہ کون لوگ؟ ٹاپ لیول کے لوگ ہیں، یہ پترکار ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی بیٹی پڑھ رہی ہے اسلام، چونکہ اس کی بیٹی میں یا اس کے بیٹے میں وہ خباثت تو نہیں ہے، ابھی کچا ذہن ہے، نیا قرآن پڑھے بہت اچھا ہے۔ باپ اسلام کے خلاف بول رہا ہے اور بیٹی اسلام قبول کر رہی ہے، بھائی اسلام کے خلاف بول رہا ہے، بہن اسلام قبول کر رہی ہے۔ اس طرح کے حالات دنیا میں بن رہے ہیں، ایسے ہوتا ہے۔ یہ اندرونی جو فگر جو بتا رہا ہوں، اسلام کیوں پھیل رہا ہے، ایسے پھیل رہا ہے اسلام۔ کتابیں ہم نے نہیں پہنچایا، اللہ نے ان کے گھروں میں کتابوں کو پہنچا دیا۔ ہاں، لٹریچر ہم نے نہیں پہنچایا، اللہ نے اس کے گھروں میں اپنے عجیب طریقے سے لٹریچر کو پہنچا دیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، آپ کو طے کرنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اسلام تو غالب آ کر رہے گا، ہر کچے اور پکے مکان میں اسلام غالب آ کر رہے گا، غالب تو ہے ہی ہے۔ اگر ہے غالب اس لیے ہے کہ آج بھی قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ اس جیسی کتاب لے کر آؤ، پیش کر دو۔ گمراہ کے لیے تو بہت سارے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو ایک قرآن بھی ایسا پیش کر دو، ایسا پاپولر کر دو کہ جو لوگ قرآن سے بیزار ہو جائیں۔ یہی وہ چیز تو ہے جس کو تم آج تک فیل نہیں کر سکے، جب فیل نہیں کر سکے تو یہ غالب ہے، اور جب یہ غالب ہے تو آج بھی یہ غالب ہے، لیکن قسم پرسی میں میں ہوں اور آپ ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نئے فوج کو اس میں لا رہا ہے، نئے لوگوں کو، فریش لوگوں کو، تازہ دم لوگوں کو لا رہا ہے۔ ہم مردوں کو کہیں چھاٹ تو نہیں رہا، اس لیے ہم میں سے بہت سارے لوگ ادھر بھی جا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف ادھر سے ادھر آ رہے، بلکہ ادھر سے ادھر بھی جا رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہیں کہ پرانوں کو چھانٹ رہا ہے مجھے اور آپ، کہیں میرے بچوں کو چھانٹ رہا ہے، میری بیٹیوں کو اللہ چھانٹ رہا ہے، میری بہنوں کو اللہ چھانٹ رہا ہے، مجھے چھانٹ رہا ہے، آپ کو چھانٹ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ اور ایسے ہی حالات بن رہے ہیں، ایسے ہی حالات بن رہے ہیں۔ تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس اسلام کو ہم کیسے فالو کریں، اس اسلام پر ہم کس طرح جمے رہیں، اللہ کی اس نعمت کی قدردانی ہم کیسے کرتے رہیں، یہ مجھ پر اور آپ پر یہ ذمہ داری ہے۔ قرآن نے کہا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کا اپنا قبلہ ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا ایک رخ ہوتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم نیکیوں کی طرف آگے بڑھتے رہو، تم ڈٹے رہو، تم صبر کرو، جس حال میں ہو، تمہارے گھر کیوں نہ اجاڑ دیے جائے، لیکن ظالم گھٹنے ٹیکے گا اور آ کر تمہارے سامنے معاہدے کرے گا۔ ارے کیا کہ نہیں؟ مت فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ان کی زیب و زینت پر مت کرو، ان کے اونچی بنگلوں پر اور ان کے بہترین پارک پر اور ان کے اسٹائلش زندگی کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر نہ دیکھو۔ ہم تو قرآن میں اللہ نے کہا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا۔ سورہ کہف میں اللہ نے کہا یہ جو رنگریلیاں جو تمہیں نظر آ رہی نا، ہم تو ان کو چورا پتا بنا دیں گے۔ قرآن میں اللہ نے کہا۔ وہ لوگ بولتے ہیں کہ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، ایک کمنٹ کیا تھا اس نے، ایک کسی نے کمنٹ کیا تھا جب میں نے سیریا پر بیان دیا تھا، تو جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تب مولوی لوگ بیان کرتے ہیں، پہلے سے بول رہے ہیں۔ بھائی میرے پرانے ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو، میرے نجی مجلسوں میں جو لوگ بیٹھتے ہیں ان سے پوچھ لو میں کیا بول رہا ہوں اور کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کی اس زیب و زینت پر تم آنکھ بھی اٹھا کر نہ دیکھو، ہم تو ان کو ریزہ بنانے والے ہیں، ہم تو ایسے بنانے والے بغیر آئٹم بم والے حالات ہم بنانے والے ہیں۔ اب اللہ نے بنا کر دکھا دیا، اور ابھی بھی اگر ہماری آنکھیں نہ کھلے،
ابھی بھی ہم توبہ نہ کریں، ابھی بھی ہم اللہ کی طرف رجوع نہ ہو، اس رجب کے مہینے میں بھی ہم اللہ کی طرف توجہ نہ کریں، ابھی بھی ہمارے اندر انتشار ہو، ابھی بھی ہم اپنے مال و دولت کا غلط استعمال کریں، تو اس سے بڑا بیوقوف اور کون ہے بولیے؟ اب کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جبرائیل آ جائے؟ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ اور دیکھنا چاہیں گے تو اللہ وہ بھی دکھا دے گا، اللہ کیا کرے گا؟ وہ بھی دکھا دے گا، مگر ایمان کی دولت نہیں دے گا، ایمان کی دولت نہیں دے گا، توبہ کی پھر دولت نہیں دے گا، کیونکہ اللہ ایسے جب اللہ بڑی نعمتوں کو دکھلاتا ہے تو پھر جو ہے پھر توبہ کی یہ سلب کر لیتا ہے دکھلانے کے بعد۔ اللہ نے کہا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم تم کو اوپر میں آسمان میں اور تمہارے اندر ایسے ایسے حالات ہم تم کو دکھاتے رہیں گے، تم کو بات سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ تو بالکل حق ہے، یہ تو بالکل سچ ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں اللہ کے حکم سے۔ ارے ہوا کہ نہیں؟ اللہ نے کر کے بتایا کہ نہیں؟ ہاں ہم ان کے اس دنیا کو اجاڑنے والے ہیں، اللہ نے اجاڑ کر بتایا کہ نہیں؟ تو اور کیا دیکھنا رہ گیا ہے؟ سارا رپورٹس ہمارے موافق، اتنی بشارتیں مسلمانوں کے پاس آ رہی، اب کیا کس بات کا انتظار رہ گیا مسلمانوں کو؟ میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، یہ رمضان کی مہینے کی آمد ہے، اس میں کم از کم ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، ہم اپنے مال و جان کے تعلق سے گھر میں پلان کریں، اس کا صحیح استعمال کے لیے ہم کمر بستہ ہو جائیں، تھوڑے سے ہم صحیح ہو جائیں گے نا۔ جو اسلام ابھی پھیل رہا ہے ہمارے غفلتوں کے باوجود، اگر ہم تھوڑے سے چوکنے ہو جائیں، تھوڑے سے ہم اپنی نیکیوں میں اپنی قدم کو رکھ دیں، تھوڑی سے اپنے مال و جان کا استعمال کرنے لگیں، تو پھر بتائیے کہ اسلام کا کیا حال ہوگا؟ جیسے کہ اللہ کے رسول ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پوری دنیا میں اسلام کو نافذ کرنے کی، یوں ہی نافذ ہو جائے گا، بغیر کچھ کیے، بغیر حکومت کیے اسلام پھیل رہا ہے۔ یہ ہے حقانیت، یہ ہے سچائی، یہ ہے حقیقت جس کو دنیا نہیں چھپا سکتی، اور اسی لیے وہ پریشان ہے، اسی لیے وہ پریشان ہے۔ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ جو دنیا میں جو عجیب طرح کے رونمات اور انقلابات جو ہو رہے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو اس سے صحیح معنوں میں عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔